زمانہ حجت حق سے کبھی خالی نہیں رہتا، زمانہ حجت حق سے کبھی خالی نہیں رہتا، گرے شبیر گھوڑے سے اٹھے سجاد بستر سے۔ حسینیوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے نیو نیوز کے پروگرام انا من الحسین سیزن 2 کے فائنل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس مسابقہ میں پاکستان بھر سے چنیدہ آوازیں آڈیشن، کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل سے ہوتی ہوئی آج فائنل میں پہنچی ہیں۔ آج 12 محرم ہے اور ہمارے ساتھ ججز کا پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، نوحہ کی صنف میں جتنا کام انہوں نے کیا شاید ہی کسی کے حصے میں آیا ہو۔ 50 سالہ سفر ہے، میری مراد ہے استاد اکبر عباس صاحب سے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ازائی شاعری کا عہد حاضر کا سب سے بڑا نام جناب سید محمد باقر زیدی۔ ان کے ساتھ موجود ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ منقبت خان جناب سید سبیب عابدی صاحب۔ اسپیشل گیسٹ کے طور پہ اسلامک اسکالر امریکہ سے تعلق رکھنے والے علامہ سید ابصار علی نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سب کی اجازت سے پہلی آواز کی طرف جا رہا ہوں، لیکن ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پہلی آواز جو فائنل میں پہنچی یہ لاہور سے تعلق ہے، سید فائق حسین نقوی۔ کوارٹر فائنل میں انہوں نے 30 میں سے 24 نمبر لیے، سیمی فائنل چونکہ 40 نمبر کا پھر ہو گیا تھا تو 40 میں سے 33 نمبر لیے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ آج کے نتائج ان کے کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کی اجازت کے ساتھ میں سید فائق حسین نقوی سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ امام علی مقام علیہ السلام میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ معجزہ یہ پیاس کا دیکھا درے عباس پر، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجدہ کرنے آ گیا دریا درے عباس پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ معجزہ یہ پیاس کا کیا خبر کتنی ہے عظمت اس درے عباس کی، کیا خبر کتنی ہے عظمت سبحان اللہ۔ اس درے عباس کی، بانٹتی ہے نعمتیں زہرا درے کیا کہنے۔ عباس پر، میں درے عباس پر آ کر ہوا اتنا بلند، واہ واہ سبحان اللہ سبحان میں درے عباس پر آ کر ہوا اتنا بلند، آسماں لگنے لگا چھوٹا درے عباس پر، واہ واہ۔ آسماں لگنے لگا چھوٹا درے عباس پر، معجزہ یہ پیاس کا دیکھا درے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عباس
جزاک اللہ ماشاءاللہ سید فائق حسین نقوی جن کا تعلق لاہور سے ہے ہمارے فائنل کی پہلی آواز ججز نے سنی ہے تو میں سید سبیب آبدی صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں آپ اپنی رائے دیجئے ماشاءاللہ فائق نے اب تک جتنا بھی پڑھا ہے اور جب بھی آگے پڑھا ہے بہت اچھا پڑھا ہے اور ابھی بھی انہوں نے بہت شاندار پڑھا ہے جس طریقے سے یہ سجا کے پڑھتے ہیں نا اور میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اس جگہ پر بیٹھ کر اس کانفیڈنس کے ساتھ پڑھنا جس کانفیڈنس کے ساتھ فائق پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہی زبردست بات ہے اس عمر میں اتنا کانفیڈنس کہ وہ جو مصرع بول رہے ہوتے ہیں وہ میں پھر وہی کہوں گا کہ ان کے جو فیس ایکسپریشنز ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مصرع کیسا پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت کمال کلام تھا کہ جس کے اندر ہائی نوٹ بھی لگے ہوئے تھے لو نوٹس بھی بہت زیادہ لگے ہوئے تھے جو کہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ لو نوٹ لگانا اس عمر کے بچے کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے اور یہ نبھا رہے تھے اس کو اور بہت اچھا نبھایا انہوں نے تو بہت زبردست سلامت رہیں جی ماشاءاللہ جی کلام کے حوالے سے سید باقر زیدی صاحب کی طرف بڑھیں گے تو باقر بھائی آپ کیا کہیں گے فائق کا وہ تیسری دفعہ مجھے سننے کا یہ موقع ہوا اور انہوں نے جو اس دفعہ منقبت جناب حضرت عباس علیہ السلام کی جو منتخب کی نور علی نور صاحب کی لکھی ہوئی فائق ہمیشہ جو بھی کلام پڑھتا ہے یہ اس کو زبانی یاد ہوتا ہے جی اس کا بھی ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا جو ایک آپ کی اٹینشن ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو وہ کلام زبانی یاد ہو تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اور بہتر ہو جاتا ہے مزید امپروو ہو جاتا ہے یہ ایک پلس ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کلام زبانی یاد ہے لیکن اس میں بھی چیلنج بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بھولتے ہیں تو ظاہر ہے لیکن بہرحال یہ ایک اس بچے کے اندر یہ کریج ہے کہ اس نے فائنل میں بھی آ کے کسی لکھے ہوئے نوٹس کا سہارا نہیں لیا اس نے زبانی پڑھا اور جہاں تک تلفظ کے معاملات تھے عباس میں ذرا تھوڑا سا عباس اس طرح سے کہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جب آپ نے کہا کہ میں در عباس پر آ کر ہوا اتنا بلند تو بلند کی جو دال تھی اس کا اعلان کم ہوا کیا آپ نے لیکن تھوڑا سا دال کا اعلان اور اگر ہو تو اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ کا یہ شعر ہو جاتا باقی اوورال ماشاءاللہ انہوں نے بہت بہترین انداز میں پڑھا جی استاد اکبر عباس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں آپ رائے دیجئے کلام پڑھنے کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ پرفیکٹ بہت پرفیکٹ پڑھا ہے ماشاءاللہ اور یہ سبجد بھائی نے جو انہوں نے بولا وہی میں نے بولنا تھا انہوں نے پہلے بول دیا ہے بہرحال بہت اچھی بات نیچے والے جو سر تھے نا وہ تھوڑے سے ہوئے کیونکہ یہ کمپوز ایسا ہوا ہوگا کہ اس کی وہ نیچے بھی بہت ہے اور اوپر بھی بہت جا رہا ہے اچھا ایک ہوتا ہے نا کہ نیچے ہے تو ہائٹ اس کی تھوڑی کم ہو جائے اس کی ہائٹ بھی بہت زیادہ اور وہ نیچے بھی بہت زیادہ آ رہا ہے اور اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے بہت تمہاری ہمت ہے تم نے اس کو پڑھا ہے نیچے بھی اتنا آیا ہے اوپر بھی اتنا گیا ہے اور سر میں پڑھا ہے بہت اچھا پڑھا ہے اور کیا بات ہے تو اس میں رہنمائی کر دیجئے گا باقی جو ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں بعد میں پڑھنے والے بھی آئیں گے کہ کوئی ایسا کلام جس کے ہائی نوٹ بھی ہوتے ہیں اور بہت نیچے بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی اسپیشل بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے نہیں پریکٹس اس چیز کی پریکٹس نہیں ہے ٹھیک ہے پریکٹس یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت ہائی جا رہا ہے اور بہت لو جا رہا ہے جی اس کو جب پڑھنا تو اسکیل کتنا رکھنا ہے اتنا رکھنا کہ جس میں نیچے والے بھی نوٹ صحیح لگ جائے اور ہائی نوٹ بھی صحیح لگ جائے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی بہت مہربانی جی ناظرین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم ملتے ہیں بریک کے بعد بولے حمزہ و جعفر خوش رہو علی اکبر بولے حمزہ و جعفر خوش رہو علی اکبر پہلی بار سینے سے کوئی نیزہ ہارا ہے ویلکم بیک ناظرین انا من الحسین کے ساتھ موجود ہیں اور دوسری آواز آج کے فائنل کی دوسری آواز ہے جو حسنین حیدر ہیں جڑاں والا سے تعلق ہے
اس سے پہلے سید فائق حسین نقوی نے پڑھا، اور اب حسنین حیدر جڑاوالا سے آپ سب کی اجازت سے میں حسنین حیدر سے کہوں گا کہ وہ کلام پیش کریں گے۔ ناظرین میں بتا دوں کہ حسنین حیدر نے کوارٹر فائنل میں 21 نمبر حاصل کیے تھے 30 میں سے، اور سیمی فائنل کے نمبر ٹوٹل 40 تھے، اس میں سے انہوں نے 30 نمبر لیے تھے۔ تو کوارٹر فائنل میں 21 نمبر 30 میں سے، اور سیمی فائنل میں حسنین حیدر نے نمبر لیے تھے 30-40 میں سے، اور آج کا رزلٹ ہم دیکھیں گے۔ تو میں ججز کی اجازت کے ساتھ حسنین حیدر سے گزارش کر رہا ہوں کہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ کتنی بلندیوں پہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایوان فاطمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے۔ سبحان اللہ بیٹا سبحان اللہ۔ کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، سبحان اللہ۔ کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باب بہشت پر کیوں روکے مجھے کوئی، محسن میں ہوں غلام غلامان فاطمہ، محسن میں ہوں غلام غلامان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ جی بڑھتے ہیں استاد اکبر عباس صاحب کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ کیسا پڑھا ہے؟
جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے, بہت سر میں پڑھا ہے. میرا خیال ہے آج اس کا کوئی سر اوپر نیچے نہیں ہوا, بہت اچھا اس نے پڑھا ہے. وہی جو میں نے کل بھی سمجھایا تھا, وہ جو غراری کی ضرورت سے زیادہ. آج بھی ہوا ہے ایسا؟ ہاں لیے اچھی نہیں ہے, جی جی اچھا. اچھی لیے اچھی ہیں, لیکن اتنے زیادہ میرے حساب سے تو نہیں لینی چاہیے. اس بچے کو میں نے کل بھی سمجھایا تھا, بہت زیادہ. ویسے تم بیسک نعت کہاں لگ رہے ہو, ہے نا, نعت کہاں ہو نا. ہاں اس لیے وہ زیادہ, پھر بھی زیادہ نہیں لینی چاہیے. صحیح ہے. ایک سر پہ لے لیے, پھر 2-3 سروں کے بعد بندہ ورد لے لیتا ہے. 7 سروں پہ ورد یہ تو. اچھا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچے چونکہ سنتے ہیں جو پڑھا گیا ہوتا ہے, تو اگر کمپوزیشن میں ہی کسی بنانے والے نے اس کو زیادہ رکھا ہے تو پھر پڑھنے والے بچوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ان کو تو دیکھنا چاہیے کہ تھوڑا سمپل کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے. بنانے والے نے شاید خود پڑھا ہو اس طرح, جی اس طرح پڑھا ہو تو بچے نے اس کو دیکھ کے پوری کاپی کر لی نا, تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ یہ 7 وردیں, اتنی زیادہ وردیں تو لفظ کی سمجھ نہیں لگتی کہ تلفظ کیا ہوا ہے یا کیا. ابھی اس کی ساری سمجھ لگی ہے, لیکن پھر بھی اس کو میں یہی کہوں گا کہ ان چیزوں کا خیال کرے, بہت کامیاب ہوگا. ماشاءاللہ کامیاب رہے گا اگر یہ وردیں کام کرے گا تو. جی بہتر. سید محمد باقر زیدی صاحب, کلام کے حوالے سے اب میں پوچھنا چاہوں گا, اور ان کے تلفظ کے ظاہر ہے میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا, کچھ معاملات جو ہیں تو وہ بھی رائے دیجیے. حسنین حیدر نے کلام کے انتخاب کی حد تک تو بہت بہترین, مطلب کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ, روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ. مطلب مطلع سے ہی آدمی نہیں نکل پاتا, بے شک یہ مطلع ہی اپنے آپ میں آپ کو جکڑ لیتا ہے. اور بہت خوبصورت کلام. کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں, ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ. بہت خوبصورت. اور پھر باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی محسن میں ہوں, غلام غلامان فاطمہ. بہت خوبصورت. فائنل میں اسی طرح کے ہی جو ہے وہ کلام کی توقع تھی آپ سے مجھے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بالکل اوپن ہے آپ لوگ, انتخاب آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک کوالٹی ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے کلام کو لے کے آتے ہیں کہ مجھے جو پیش کرنا ہے کلام وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل ہے اس مسابقے کے لیے. تو انتخاب بہت اچھا کیا. بہرحال باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں. دراصل معاملہ کیا ہے, معاملہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو جب وہ شوق پیدا ہوتا ہے, ظاہر ہے شوق کے بغیر تو یہ ہے نہیں چیز, تو جہاں سے شروع کرنا چاہیے نا ان کو اپنے سیکھنے کے عمل کو, وہاں سے شروع نہیں ہوتا. مطلب کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ لفظ ہے, جی شاعری ہے, لفظ ہے, کلام ہے, یہ بنیاد ہونی چاہیے. یہ ایک پہلا قدم ہے. یہاں پہ تحت لفظ پہلے اس کو پڑھنا سمجھ لیں. تلفظ جب ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کا ترنم بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بچے صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک اپنا آواز کے اوپر زیادہ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے جیسے ابھی تھا. اب چھوٹی سی غلطی ہے, غلطی بھی کیا کہوں, ہوتا کیا ہے کہ کثرت استعمال سے الفاظ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ صحیح اور غلط میں بتانا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ بول رہے ہیں لوگ اور مسلسل بولتے چلے آ رہے ہیں. جیسے کہ اب ایوان ہے لفظ, جی آپ بیٹا ایوان پڑھ رہے تھے اس لیے کہ لوگ ایوان بول رہے ہیں. قصور اس میں آپ کا بھی اتنا نہیں ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک لفظ کو جو ہے نا, جیسے جوہری جو ہے ایک ایک نگینے کو بار بار تراشتا ہے, دیکھتا ہے, پھر تراشتا ہے, پھر تراشتا ہے, پھر جا کے آپ کے پاس لغت ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, کتابیں ہیں, وہاں پہ آئیے تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں, یہ ون ٹائم سیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ وہ چیز نہیں ہے, یہ ایک دفعہ آپ سیکھ لیں گے, جب کبھی بھی یہ لفظ آئے گا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایوان ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ نے اس کا مقطع پڑھا, باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی, آپ نے پڑھا محسن, یہ محسن سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ زیر پڑھنی تھی آپ کو. باقی ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا اور کیفیت کے ساتھ پڑھا, اور جو تلفظ کی ایک دو چیزیں تھی وہ میں نے بیان کر دی اس کے اندر.
سید سبیب عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اب آپ اپنی رائے سے نوازیے۔ نہیں ماشاءاللہ حسنین حیدر، بہت اچھا پڑھا آپ نے کلام، اور جس طریقے سے آپ ابتدا کی آپ نے اس کلام کی، بہت حسین، اور سارا ہی کلام آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ غلطیاں بہت ہی کم دکھی ہیں۔ جیسا کہ استاد نے بات کی، بات وہ بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ آپ کلام میں اتنی مرخیاں لگائیں، اتنی جگہ لگائیں کہ جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ خراب لگنے لگتی ہے۔ تو یہ فارمولہ ہے ہر جگہ کے لیے، اور اس کلام کے لیے، ہر کلام کے لیے یہی فارمولہ ہے۔ کلام آپ نے لیکن بہت ہی جاندار طریقے سے پڑھا ہے، جو ایک انرجی لیول ہونا چاہیے اس انرجی لیول کے ساتھ آپ نے اس کلام کو پڑھا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات تھی اور مزیدار بات تھی سننے میں کہ آپ نے پوری انرجی کے ساتھ اس کلام کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کمی مجھے دکھی، وہ یہ دیکھی کہ آپ فائنل میں آئے تھے، اب آپ کو کلام یاد کر کے آنا ہے۔ اب یہ والی چیز جو ہے نا، اس مصرع جو ہے وہ اس میں ایک لفظ، جی، تو اس کا خیال کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ پیچھے جب تک راؤنڈز تھے، جب تک آپ نے کر لیا ٹھیک ہے، چل گیا، لیکن اب جب فائنل میں آنا ہے، فائنل میں تو آپ کو ویسے بھی کتنے 2-3 شعر تو پڑھنے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کی تیاری اتنی پرفیکٹ کرنی ہے کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ اس طرف جائے نہیں کہ مجھے لیرکس کہیں سے دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اشعار کہیں اور سے دیکھنے ہیں۔ یہ تو آپ کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے، بالکل ایسی تیاری ہونی چاہیے۔ اچھا، جب آپ کو اشعار یاد نہیں ہوتے ہیں نا تو آپ کا ذہن بھی جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کہیں سے کوئی سر نکل جاتا ہے، وہ آپ کیونکہ نیچے دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کے مائک کی پلیسمنٹ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بہت خیال رکھیں کہ ویسے تو ہمیشہ جب بھی پڑھیں کوشش کریں کہ کلام کو یاد کر لیں، لیکن کم سے کم اس اسٹیج پر آگے اتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن پڑھا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آج ناظرین 12 محرم ہے، تو میں استاد اکبر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں کوئی کلام اپنی پسند کا سنائیے۔ عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، دیکھو نا میرا تماشا، رو کے عابد نے کہا، ساتھ میرے آئی ہے ہو کے وہ قیدی بے ردا، ننگے سر جس کو کبھی، ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، انا من الحسین
ویران ہوئے جاتے ہیں گھر بار ہمارے، ہائے ہائے، ویران ہوئے جاتے ہیں ہر بار ہمارے، گھر بار ہمارے، جاتے ہیں کہاں سید و سردار ہمارے، ہائے ہائے، واہ واہ، جاتے ہیں کہاں سید و سردار ہمارے۔ شعر دیکھیے گا، منزل کا پتہ نقش ہے اذہان پہ ان کے، آہا، منزل کا پتہ واہ، نقش ہے اذہان پہ ان کے، رک جائیں گے خود ہی وہاں رہوار ہمارے، سبحان منزل اللہ، کا پتہ کیا نقش کہنا ہے اذہان پہ ان کے، کیا اچھا شعر ہے، واہ واہ، منزل کا پتہ نقش ہے اذہان پہ ان سبحان کے، اللہ، سبحان اللہ، رک جائیں گے خود ہی وہاں رہوار ہمارے، ہمارے، ہم آپ کی تائید میں آئے ہیں یہاں تک، آہا، ہم آپ کی تائید میں آئے ہیں ہم یہاں، آپ کی تائید میں سبحان اللہ، آئے ہیں یہاں تک، ہیں آپ ہی اب مالک و مختار مختار ہمارے، سبحان اللہ، سبحان ہے آپ ہی اب میرا مالک و، ہم آپ باقر بھائی کی کیا کہنا؟ ہم آپ کی واہ۔ تائید میں آئے ہیں یہاں تک، پر، واہ واہ واہ، ہیں آپ ہی اب مالک و مختار ہمارے، جب کیا کرب و بلا آئیں عزادار ہمارے، باکر یہ بدن خاک میں مل جائے گا لیکن آہا، کرتاس پہ رہ جائیں گے اشعار ہمارے، ہمارے، واہ 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 واہ، منزل کا پتہ نقش ہے اذہان پہ ان کے، آہا، رک جائیں گے خود ہی یہاں رہوار بار ہمارے، سبحان اللہ، سلامت رہیں آپ، مولا آپ کے رزق سخن میں اور اضافہ فرمائیں۔ ہم بڑھیں گے، ہمارے ساتھ ایک علمی شخصیت موجود ہیں، اسلامک سکولر موجود ہیں، تو میں چونکہ عالمی شہرت یافتہ اور پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، مولا کی کریمی کے حوالے سے آپ کچھ ہمارے رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے وجہ فرمایا جی، دیکھیے یہ کلی طور پہ اہل بیت کا مزاج ہے۔ اگر ہم آل محمد کی سبحان اللہ، تمام ہستیوں، سبحان اللہ، کیا اچھی تمہید ہے آپ کی، یہ جملہ جو ہے پھر بے شک ہے، یہ کیا خوبصورت جملہ ہے، یہ کلی طور پہ، جی یہ کلی طور پہ آل محمد کا مزاج ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ان کا اسوہ دیکھا جائے، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ رسول خدا سے آغاز کریں کردار کو پڑھنے کا، مولا امیر پہ آئیں، سیدہ کائنات پہ، آئمہ حسنین سے پھر آپ نیچے پڑھتے چلے آئیں 12 آئمہ کے کردار کو۔ اگر ہم یوں کہیں نا کہ ان کے کردار کا، سیرت کا، ظاہری ان کی اسوہ کا اگر ہم از ایکول ٹو لگائیں تو دو چیزیں ہمیں اپنی معراج پر نظر آتی ہیں، جی ایک عبادت پروردگار، بے شک، ایک راہ خدا میں انفاق۔ واہ، یہ دو آپ کو نہ ایک ان کی عطا کا ہر وقت دروازہ کھلا نظر آئے گا، سبحان اللہ، اور ایک عبادت کے ذریعے خدا سے ان کا تعلق ہمیشہ جو ہے، بے شک، فرق نہیں پڑتا وہ ذات چاہے زندان کی تاریکی میں ہو، سبحان چاہے اللہ، وہ میدان جنگ میں ہو، چاہے وہ مصلی عبادت میں ہو، چاہے وہ مسجد خدا میں ہو، چاہے وہ گھر میں اپنے گھر کے سکون میں ہو، آپ کو یہ دو چیزیں ہمیشہ آل محمد کے کردار میں نظر آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 12 کے 12 ائمہ اطہار وارثان رسول خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات میں آپ کو یہ چیز ہمیشہ اپنی معراج پر نظر آئے گی، عبادت کے ذریعے خدا سے تعلق واہ واہ، اور عطا کے ذریعے مخلوق سے مخلوق تعلق، کیا کہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں آپ کو ہر وقت اپنی معراج پر نظر آئیں گے۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ امام علی مقام اگر حسین ابن علی علیہ السلام کی سخاوت کو، وہ بھی کربلا کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، کربلا کے اگر آپ اوراق میں انہیں تلاش کریں تو حضور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی، وہ ذات کتنی سخی ہوگی کہ جو آخری شب میں بھی چراغ بجھا کے یہ فرما رہا ہے اگر جانا ہے تو چلے جاؤ، یعنی اس سے زیادہ بھی یہ بھی سخاوت کا ایک رخ اور رنگ ہے کہ بجائے اس میں کہ اس وقت اپنی ذات کے لیے وفا کو یقینی بنانا، بجائے اس کے کہ اس بات پر گواہیاں لیے جانا، انہیں اپنے ساتھ باؤنڈ کرنا، امام
ظاہراً جینے کے لیے بھی اجازت دے رہے ہیں کہ اب بھی اگر جانا ہے تو چلے جاؤ. حسین ابن علی رزق حیات بھی بانٹتے ہیں, رزق فہم بھی بانٹتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام یعنی بات وہی آ جاتی ہے کہ ان میں سے کسی ہستی کے ایک وصف پہ اگر بات کریں تو اس میں سارے ایک رخ میں نظر آتے ہیں, اور پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ کلنا محمد کے معنی اور مفہوم میں ہے کہ اصل میں افراد بدل جاتے ہیں, کردار ویسے کا کیا. شب عاشور کا آپ نے حوالہ دیا, چراغ بجھانے کا جو واقعہ ہے وہ شعری روایت میں بھی ظاہر ہے بہت آیا اور اس پہ بڑا لکھا گیا, اور انسانی نفسیات اور مزاج کے بالکل برخلاف ایک وہ سارا واقعہ, اور وہاں پہ بھی کریمی نظر آ رہی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو ایک وقت تھا کہ ہر وہ انسان کوئی بھی ہو اسے اس لمحے خود غرض ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں ظاہری بقا کا مسئلہ درپیش ہے. دنیا کا ہر قائد, دنیا کا ہر رہنما یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی سپورٹ حاصل کروں مشکل وقت میں, اور اس وقت میں بھی حسین ابن علی جب یقینی صورتحال آپ چراغ بجھا کے کسی چراغ کو بھی اگر تسلسل میں دیکھیں تو بجھا تو مولا امیر المومنین رہے ہیں, مولا امیر چراغ بجھا رہے ہیں عطا کے وقت, چراغ مولا امیر بجھا رہے ہیں. اور جب سوال ہوتا ہے یا علی آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا, آپ نے سوالی کیوں عطا کی, چراغ کیوں بجھایا؟ آپ نے فرمایا اس کے چہرے پر جو شکرانے کے جذبات, اس کے چہرے پر جو تاثر آنے تھے, میں علی وہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اور آپ کمال دیکھیں کہ اسی علی کا لال, ذرا تسلسل دیکھیں کردار کا, اسی علی کا لال شب عاشور چراغ بجھا رہا ہے کہ کوئی شرمندہ ہو کے نہ جائے. کیا خوبصورت ہے. یعنی نہ شکریہ کے جذبات باپ دیکھنا چاہتا ہے, نہ شرمندگی کے جذبات بیٹا دیکھنا چاہتا ہے, کیونکہ جو باپ ہے وہ بھی کردار میں محمد ہے, جو بیٹا ہے وہ بھی کردار میں محمد ہے. لہٰذا اس سے بڑی اور کیا عطا ہوگی کہ عزت بھی عطا ہو رہی ہے, عظمت بھی عطا, یعنی حضور یہ گھرانہ اس سے کسی رخ میں وابستہ ہو جائیں تو انسان یہ حیوان کو انسان بنا دیتا. جزاک اللہ. جی ناظرین, ہم فائنل سے میں جو سیمی فائنل سے پہلے آڈیشن ہوئے, پھر کوارٹر فائنل, پھر سیمی فائنل, اور 3 آوازیں فائنل کے لیے منتخب ہوئیں. 2 آوازیں آپ سن چکے ہیں, لیکن چونکہ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو کل 13 محرم کو تیسری آواز بھی سنیں گے, اور فائنل جو نتائج ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. آج کا پروگرام جو ہے وہ سید صبیب آبدی کی حاضری پر ختم ہوگا, اور انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی, ہم تیسری آواز کو بھی سنیں گے اور فائنل نتائج بھی مرتب کریں گے. کلام سے چند اشعار. بسم اللہ. شب عاشور کا ذکر ہو رہا تھا تو عاشور کے روز کا بس وہ منظر جو دردناک منظر تھا, بسم اللہ سے چند اشعار پڑھتا ہوں. گھوڑے سے جب زمین پہ گرے شاہ کربلا, ماں کو سرحان دیکھ کے مولا نے دی صدا, لاشا غریب لال کا اماں سنبھالنا, نازین نازمی پہے مظلوم آپ کا, لاشا غریب لال کا اماں سنبھالنا, اماں ہر ایک زخم میں صحرا کی گرد ہے, اور نیزہ کسی نے مارا ہے, پہلو میں درد ہے, دے کر سہارا تم ہی لٹا دو مجھے ذرا,
لاشا غریب لال کا اماں سنبھالنا. ارے تلوار آ کے کوئی بدن پر لگا گیا, پتھر کسی نے مارا, کوئی دل جلا گیا, زخموں میں بھر دی خاک جسے کچھ نہیں ملا, لاشا غریب لال کا اماں سنبھالنا. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, اماں کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ارے کرب و بلا میں ہو گئی غربت کی انتہا, لاشا غریب لال کا اماں سنبھالنا. ارے بن میں کسی لائن کا نیزہ نہ ڈھونڈ لے, اماں وہ سامنے علی اصغر کی قبر ہے, رکھنا ذرا خیال میرے تشنا کام کا, لاشا غریب لال کا اماں سنبھالنا. غربت بھی بھول پائی سبیب نہ وہ سما, ارے بن میں تڑپ رہی تھی تکلم غریب ماں, شہنے بوقت ذبح جو غازی کو دی صدا, لاشا غریب لال کا اماں سنبھالنا. انا من الحسین